گئے اور تاج الشریعہ کے نانا جان، کیونکہ دادا آپ کے حجت الاسلام ہیں، کیونکہ حجت الاسلام کے بیٹے حجت الاسلام کے بیٹے ابراہیم رضا خان صاحب اور مصطفیٰ رضا خان صاحب کی شہزادی، ان دونوں ہستیوں کا نکاح ہوا اور ان سے حضرت سرکار تاج الشریعہ پیدا ہوئے. تو تاج الشریعہ اس اعتبار سے جانبین سے نجیب ہیں کہ آپ کے دادا جو ہیں وہ حجت الاسلام ہیں اور آپ کے نانا مفتی اعظم ہیں. ابراہیم رضا خان صاحب رحمہ اللہ گئے جس وقت تاج الشریعہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے، تو اس وقت وہ تشریف لے گئے اور جا کر حضرت سرکار مفتی اعظم سے کہا کہ آپ آئیے، اور مفتی اختر رضا خان صاحب رحمہ اللہ جو 4 سال 4 مہینے 4 دن کے تھے کہ اختر میاں کی تسمیہ خوانی کرائیے، جس کو ہم بسم اللہ پڑھنا کہتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جائے تو کسی اکابر بزرگ نے صالح شخص سے قرآن کی ابتدائی آیات بسم اللہ شریف پڑھایا جاتا ہے تاکہ علم کا عرفان ملے. تو سرکار تاج الشریعہ وہ ہستی ہیں جن کو اپنے گود میں بٹھا کر آپ کو تسمیہ خوانی سرکار آیات من آیات اللہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نور اللہ مرقدہ نے کی ہے، جن کے خلیفہ اجل کا بھی عرس مبارکہ ہے سیدی و سندی محمد طاہر مارفانی رحمہ اللہ تعالی. تاج الشریعہ کو اپنی گود میں بٹھا کر نانا جان نے 4 سال 4 مہینے 4 دن میں آپ کو بسم اللہ شریف پڑھایا. بسم اللہ شریف پڑھانے کے بعد آپ کا داخلہ ایک اسکول میں کیا گیا. آپ نے 8 کلاس تک وہاں سبق پڑھا. اس کے بعد آپ مدرسے میں آ گئے، منظور اسلام کے اندر تعلیم شروع کی. ابتدائی کتابوں میں اس قدر صلاحیت تھی، شاہ صاحب کتابوں میں آتا ہے کہ مصر سے ایک عالم بلائے گئے تھے بریلی شریف کے اندر جو عربی ادب پڑھاتے تھے، مولانا عبد التواب مصری رحمہ اللہ. تاج الشریعہ کو ابتدائی کتابوں میں اس قدر عربی زبان میں عبور آ گیا تھا کہ آپ ان سے ایسا مکالمہ کرتے تھے کہ علماء کہتے تھے کہ جس طرح واقعی میں 2 مصری بات کر رہے ہیں، ہندوستان ہے، ہندی اخبار آتا تھا تو مولانا عبد التواب مصری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ شیخ یہ کیا ہے، تو آپ پورا پیراگراف ہندی میں پڑھتے تھے اور پھر اس کو عربی میں کر کے ان کو سمجھا دیتے تھے. یہ ابتدائی کتابیں اولا ثانیہ میں، یہ اولا ثانیہ کی ابتدائی کتابوں کے اندر تاج الشریعہ کو عربی ادب کے اندر یہ عبور تھا. شیخ مصری رحمہ اللہ نے سرکار مفتی اعظم سے کہا کہ یہ آپ کا نواسہ بہت باصلاحیت ہے، میری خواہش یہ کہ آپ ان کو مصر بھیجیے اور یہ مصر میں جا کر اعلیٰ تعلیم وہاں پر حاصل کرے. دورہ آپ نے یہاں مکمل کیا منظور اسلام میں، اور پھر آپ کی خواہش نہیں تھی کہ میں مصر جاؤں. آپ نے خود فرمایا کہ میری خواہش یہ تھی کہ میں سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں رہوں، اور فرماتے ہیں میں نے مصر میں 3 سال میں وہ نہیں پایا جو میں نے 1 سال میں مفتی اعظم کی خدمت میں بیٹھ کر وہ علم کا فیضان پایا. اور مفتی اعظم کون شخصیت ہے، پڑھنے والے لوگ ہیں وہ فتاوی پڑھیں کہ امام احمد رضا کی شہزادے کا علم کیا تھا. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ نے اور مفسر اعظم نے 1963 میں تاج الشریعہ کو جامعۃ الازہر بھیجا مصر. آپ 3 سال مصر میں رہے اور 1966 میں آپ نے BA کی تعلیم وہاں سے مکمل کر کے ہندوستان تشریف لائے. لیکن جب آپ، یہ بہت تفصیل ہے میرے دوستو اس میں، یہ 3 سال کے اندر بھی جو آپ کی علمی لیاقت اور قابلیت جامعہ ازہر کے اندر شامل ہوئی ہے. علم کلام عقیدے کی سب سے مشکل موضوع ہے. آپ کے استاد جامعۃ الازہر کے اندر بچوں سے علم کلام کے سوال پوچھ رہے تھے، آپ کی بیچ کے بچوں کو سمجھ میں نہ آیا، آپ نے کھڑے ہو کر کہا یہ سارا جواب دیا. تو کہنے لگے شیخ اختر یہ تم کیسے جانتے ہو؟ کہا یہ کتابیں تو میں نے بچپن میں پڑھ لی تھی. یہ تاج الشریعہ کے بھی اٹھان ہے، ابھی سفر تاج شریعت تک پہنچنا ہے. تو اب آپ دیکھیں اس اٹھان میں ہی ایسے ہیں کہ ان کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے. آپ نے جب مصر میں اصول دین کے کورس کو مکمل کیا تو صرف جامعۃ الازہر ہی میں نہیں، مصر میں تمام ملک کے اندر جس طالب علم کی صلاحیت اور قابلیت میں رینک اور نمبر سب سے زیادہ آئے وہ سرکار تاج الشریعہ مفتی اختر رضا صاحب تھے. یعنی جامعہ ازہر کو ٹاپ کیا، جامعۃ الازہر کو ٹاپ کیا، اور گرد و نواح کی جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں بھی سب سے زیادہ نمبر جس کے آئے ہیں وہ سرکار تاج الشریعہ. 1966 کو آپ بمبئی ایئرپورٹ اترے اور وہاں سے جب آپ بریلی شریف پہنچے تو آپ کو اسٹیشن پر
کئی دیر تک انتظار کرنے کے لیے حضور مفتی اعظم عالم اسلام مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب اسٹیشن پر انتظار کر رہے تھے. جب سرکار تاج الشریعہ تشریف لائے، حضرت مفتی اعظم نے سینے سے لگایا، ہار پہنایا، گھر لائے گئے. اور یہ وہ مرحلہ تھا کہ اس سے 1 سال پہلے آپ پر ایک حادثہ گزرا کہ آپ کے والد گرامی مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان رحمہ اللہ، آپ جو ہے وہ 1965 میں آپ نے وصال فرمایا. لیکن تاج الشریعہ کو یہ وصیت تھی اور علم یہ تھا، یعنی اس کے 1 سال بعد آپ علم کو مکمل کر کے آئے. اور آپ کے والد گرامی آپ کے جامعہ ازہر سے لوٹنے سے 1 سال پہلے آپ نے وصال فرمایا، مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان رحمہ اللہ. آپ تشریف لائے، سرکار مفتی اعظم ہند کے کہنے پر آپ نے درس شروع کیا اور باقاعدہ آپ نے پڑھانا شروع کیا. آج دنیا میں بڑے بڑے علماء جو ساؤتھ افریقہ کے اندر موجود ہیں، میں نے ان کی دستبوسی کی ہے، جو تاج الشریعہ کے خاص تلمیذ ہیں، جن کو تاج الشریعہ نے پڑھایا. 30 سال کے قریب کا یہ تدریسی عرصہ ہے جو آپ نے پڑھایا. سرکار مفتی اعظم 1981 میں آپ وصال کر گئے. 1981 میں سرکار مفتی اعظم کا وصال ہوا اور سارے ہندوستان کے علماء، یہاں تک کہ ماہرہ مقدسہ معلیٰ کے جانشین سرکار احسن العلماء، ان تمام جید مشائخ اور اکابر کی موجودگی میں سرکار مفتی اعظم ہند کا نائب اور آپ کی گدی پر حضرت تاج الشریعہ کو بٹھایا گیا کہ سرکار تاج الشریعہ نے مفتی اعظم کے انتقال کے بعد مرکزی دارالافتاء، جس اعلیٰ حضرت نے دارالقضاء بنایا تھا، مرکزی دارالافتاء آپ نے بنایا. اور حضرت مفتی اعظم کے خلیفہ اور استاذ اساتذہ حضرت مفتی عبد الرحیم بستوی رحمہ اللہ تعالی، علم کا وہ جبل ہے جس کو سرکار تاج الشریعہ نے اس میں متعین کیا. اور پھر باقاعدہ باضابطہ طور پر سرکار تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالی نے آپ نے جو ہے وہ دارالافتاء کی بنیاد رکھی، مرکزی دارالافتاء. اور وہ دارالافتاء اللہ کی قسم اس مقام کا دارالافتاء رہا کہ وہ مرجع علماء رہا. اور علماء